الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے پہلی بھی سب امتوں کے لیے قربانیاں لازم کی تھیں. پہلی بھی جتنی امتیں شریعتیں پیغمبر آئے ان کے لیے بھی قربانیاں تھیں. حکم ان کو بھی یہ تھا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ آپ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے فرما بردار بن کے رہو. فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے بات ماننے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے، دلوں میں جذبہ جو ایمانی ہے اس میں برانگیختی آتی ہے. وجلت قلوبہم، دل خوش ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی توحید نبی کی رسالت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. پہلی صفت اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے المخبتین، عاجزی کرنے والوں کی، بات ماننے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ کون ہے المخبتین؟ پہلی صفت الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب ان کے سامنے اللہ رسول کا تذکرہ ہو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان میں جلا پیدا ہوتا ہے، وجد آتا ہے. اللہ رسول کے تذکرہ کا مطلب یہی ہے کہ شریعت کی باتیں، احکام کی باتیں، مسائل کی باتیں کہ یہ کام بجا لاؤ، نواہی کی باتیں کہ ان سے بچو، یہ خوش ہوتے ہیں. انہیں اسلام کا کوئی حکم ماننے میں مشکل نہیں ہے. پہلی صفت ہے المخبتین کی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. دوسری صفت والصابرین علی ما اصابہم. جو بھی ان پر پریشانی آ جاتی ہے تو اس پر صبر کر. والمقیم الصلاۃ
تیسری صفت یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو بھی ان پر کوئی پریشانی آئے اس پر صبر کرتے ہیں۔ اوپر بات آ رہی ہے کہ اللہ کا تذکرہ سنتے ہیں تو دل خوش ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات آئی کہ والصابرین علی ما اصابہم، اللہ کا تذکرہ سنتے ہیں، احکام سنتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، یہیں سے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دین پڑھنا جب شروع کرے نا بندہ تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی دینی کتاب کا مطالعہ رات کو شروع کریں، اس سے پہلے ٹھیک ٹھاک تھے اور اب نیند شروع ہو جائے گی، رکاوٹیں، اور موبائل دیکھتے رہیں، خبریں سنتے رہیں، نیند قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو جب آپ دین کے سبق کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو بس پریشانیاں شروع ہو۔ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، دنیاوی ہو بے شک، لیکن وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، اگر علم دین حاصل کرنے کے ساتھ بہت پریشانیاں ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں۔ شیطانی کام جب بندہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو شیطان رکاوٹ کیسے ڈالے گا؟ تو اس کے مطابق کام ہو رہا ہے نا، وہ تو تھپکی دے گا، چل بھائی آگے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب صبح کی اذانیں ہوں تو بندہ اٹھ جاتا ہے مومن، تو پھر کہتا ہے ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، شیطان پھر تھپکی دیتا ہے، نم یا حبیبی سالما نم آمنا نم آمنا، سو جا دوست، بڑا ٹائم ہے، سو جا۔ اور یہ جو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی ناک میں، کان میں پیشاب کرتا ہے، اس کی بات مانی نہ ہو، شیطان تو پھر اسی طرح کی انعامات دیتا ہے۔ جب شیطان کی بندہ بات مانتا ہے تو وہ انعام ایسے ہی دیتا ہے۔ جب انسان خلاف شرع کام میں ہوتا ہے تو رکاوٹ کوئی نہیں ہے، شیطان خوش ہے، لیکن جب دین کا سبق پڑھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، گناہوں سے بچنے میں جب ارادہ کر دیتا ہے، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ والصابرین علی ما اصابہم، صبر کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، بندگی کی رکاوٹ پر یہ بندگی بجا لاتے ہیں، مشکل ہو رہی ہے لیکن صبر کر کے بندگی بجا لاتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے پر خواہش پریشان ہو رہی ہے، یہ چھوڑتے ہیں گناہ کو، تو اس چھوڑنے پر جو پریشانی ہوئی صبر کرتے ہیں۔ کوئی بیماری دکھ درد آ گیا، صبر کرتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور یہ جو نیک لوگ ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بات جہاں رزق کے خرچ کرنے کی ہے کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرو۔ زہر جانور اپنا ہے تب بھی مال ہے، تب بھی قیمتی ہے، جانور خریدا ہے پیسوں سے تو تب بھی پیسہ خرچ ہوا ہے۔ تو ان بات ماننے والوں کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انہیں مشکل نہیں ہے عبادات مالیہ کو بجا لانا، ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ عبادات دو طرح کی ہیں، عبادات بدنیہ ہیں، نماز روزہ، اور عبادات مالیہ ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، قربانی ہے، اور جو دونوں سے مشترک ہے کہ اس میں مال بھی چاہیے اور جان بھی چاہیے، جس عبادت میں مال بھی چاہیے جان بھی چاہیے، وہ حج ہے۔ تو ایمان والوں کو کوئی بات ماننے میں مشکل نہیں ہوتی، اور جہاں پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جو شخص صاحب حیثیت ہے قربانی کر سکتا ہے
اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے مالدار کر سکتا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے قربانی کرنے کا، پیسہ بڑا خرچ ہو جاتا ہے، کم ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسا شخص ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز میں شریک نہ ہو، جو حکم اس کے ذمہ متوجہ ہے شریعت کا، اس کو جب وہ بجا لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ شریعت نام ہے، تمام احکام کو اس کے وقت کے مطابق بجا لانا۔ شریعت حکم دے رہی ہے جہاد کے لیے نکلو، یہ شروع ہو گیا تسبیحات میں۔ شریعت حکم دے رہی ہے زکوٰۃ نکالو، یہ نفلوں میں لگ گیا۔ عبادت یہ بھی ہے، شریعت کی اتباع وہ یہ ہے کہ جس عبادت کا امر آپ کی طرف متوجہ ہوا اس ٹائم اس عبادت کو بجا لانا، یہ شریعت کی تابعداری ہے۔ باقی نیکیاں اپنے اپنے مقام پر ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص صیب حیثیت قربانی نہیں کرنا چاہتا کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھے۔ یہ حدیث دلیل ہے ان ائمہ، ان فقہا، ان حضرات کی کہ قربانی ہر صیب حیثیت شخص پر عید میں واجب ہے۔ کیوں؟ اصول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں وعید آ جائے، ناراضگی آ جائے کہ فلانا کام جو نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو۔ جن کاموں کو بجا نہ لانے میں صاحب شریعت کی طرف سے ناراضگی اور وعید آ جائے، وہ کام بجا لانا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا، یہ بھی صیغہ ہے، یہ بھی صیغہ امر ہے، صیغہ امر ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی فرض کی ہے، لہذا تمہارے لیے بھی ہے، اور صیغہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فصل نماز پڑھیں، صیغہ امر ہے۔ وانحر نحر کریں، ذبح کریں، صیغہ امر ہے۔ اور صیغہ امر میں نے بتایا کہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ صیغہ امر وجوب کے لیے ہے ایک بات، اور دوسری بات کہ اس کام کے نہ کرنے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی آ گئی کہ ہمارے ساتھ عید کی نماز میں شریک نہ ہو، تو پھر وہ وجوب میں ان حضرات کا جو مسلک، جن حضرات کا قربانی کے وجوب کے بارے میں ہے، یہ دلیل ہے۔ فرمایا ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب، اس پر قربانی واجب ہے۔ عید کے دنوں میں جو صاحب نصاب ہے، بس اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ فطرانے کا بھی یہی مسئلہ ہے، عید کے دن میں جو صاحب نصاب ہے اس پر فطرانہ واجب ہے، اپنی طرف سے بھی، اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے بھی، بڑی کی طرف سے بھی دینا چاہے تو ان کو بتا دے، ادا ہو جائے گا۔ اور قربانی بھی عید کے 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ مغرب سے پہلے صاحب حیثیت ہو جاتا ہے، انہی دنوں میں قربانی اس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا بھی نصاب یہی ہوتا ہے، اس کے لیے اس نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن فطرانہ اور قربانی کے وجوب کے لیے پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں، عید کے دن میں آپ مالک ہیں پیسے کا، قربانی واجب ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ کہ قربانی صاحب حیثیت شخص پر واجب ہے۔ گھر میں 5 بندے کمانے والے ہیں، تھوڑا بہت اکٹھا خرچہ جمع کراتے ہیں اور اپنے پیسے اپنے پاس بھی رکھتے ہیں۔ 5 بندے عید کے دن اگر صاحب نصاب ہیں، 5 پر قربانی واجب ہے۔ بعض گھر ایسے ہیں کہ پورا جانور ایک ہی ان کے گھر کی طرف سے ہوتا ہے، سارے کمائی کر رہے ہیں، الگ الگ رکھتے ہیں، کچھ مشترکہ کچن میں بھی جمع کر دیتے ہیں۔
عید کے دنوں میں ہر کوئی 1-1 لاکھ روپے کی مالیت رکھتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجودہ 1 لاکھ روپے پاکستانی ہے۔ یہ 9 جون 2023 کی بات ہے۔ پھر پتہ نہیں کب یہ وقت آئے تو اس وقت لاکھ روپے نہ ہو اور لوگ جناب ہماری تقریر پر اعتراض کرتے رہیں گے، تو لاکھ روپے مولوی صاحب نے بتایا تھا لاکھ ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے یہ لاکھ پیچھے 70,000 بن جائے، ہو سکتا ہے لاکھ 1.5 لاکھ ہو جائے۔ 9 جون 2023 کی بات ہے۔ لاکھ روپے مالیت جو شخص عید کے دن رکھتا ہوگا وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ زیورات ہیں، پیسہ نہیں ہے، حدیث تو کہتی ہے زیورات بیچو۔ زیورات ضروریات زندگی نہیں ہے، ضروریات زندگی بھی نہیں ہے، سہولیات زندگی بھی نہیں ہے۔ ہاں آرائشی زندگی، آرائش کا تو اسلام ویسے ہی حق میں نہیں ہے، آرائش نمائش۔ اور علامہ بغدادی صاحب قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ اس کا فطرانے کی طرح مسئلہ ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ چھوٹی اولاد کی طرف سے بھی قربانی دیا کرے۔ بے شک فتویٰ اس پر نہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہی وہ ہے جو فطرانے کا مسئلہ ہے، چھوٹی اولاد کی طرف سے بھی فطرانہ دینا ہوتا ہے۔ پھر اس پر وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ دور میں مدینہ میں قربانی کا ناغہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ سفر میں تھے تو سفر میں بھی قربانی کی ہے، اور پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب نہیں ہوئے۔ بھائی لاکھ روپے جمع ہوگا اس وقت کے لحاظ سے 200 درہم 52.5 تولہ چاندی بندے کے پاس موجود ہو تو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جتنا پیسہ آتا تھا بیت المال کا تو وہ تو حکومت کا پیسہ ہے نا، اس کی وجہ سے تو بندہ صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ اور یہ بعض جو جناب بڑے افسر یا فلاں یہ حکومتی کرسی کے اوپر جو بڑے نخرے کرتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، راہ گزروں کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں جناب بھیک مانگنے والوں کی طرح۔ نخرے کس چیز کے اوپر ہیں؟ عہدہ حکومت کا، کرسی حکومت کی، گاڑی حکومت کی، پیٹرول حکومت کا، خانسامہ حکومت کا، فلاں باڈی گارڈ حکومت کے، سیکورٹی گارڈ حکومت کے، اور نخرے تیرے کدھر؟ تیرا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ زندگی میں، مدینہ کی ریاست میں بیت المال میں ہوتا تھا، جو غربا میں تقسیم ہوتا تھا، تو بیت المال میں پڑا ہو تو صاحب نصاب جو اس کا نگران ہے وہ تو نہیں ہوتا۔ اب ہمارے پاس مدرسے کے پیسے پڑے ہوں یا وہ پڑے ہوں تو وہ ہمارے تو نہیں ہیں، مدرسے کے ہیں، اس کی وجہ سے میں صاحب نصاب تو نہیں ہو سکتا۔ جن پیسوں کا میں مالک ہوں ان کا میں وجہ سے صاحب نصاب ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قربانی کا ناغہ نہیں کیا۔ ایک بات دماغ میں رکھیں۔ دوسری بات، آپ پوری زندگی صاحب نصاب نہیں ہوئے، جو پیسہ آیا ضرورت کا رکھا باقی تقسیم کر دیا، تو آپ پر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی۔ پھر قربانی کا ناغہ کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے علامہ بغدادی کہتے ہیں کہ قربانی بس جب حیثیت ہے تو واجب ہے۔ بعض رات کا تو یہ مسئلہ کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں قربانی نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں قربانی نہ ہو۔ تو یہ بات ہو گئی۔ چلو صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جو حیثیت والا بندہ ہے نا جی، وہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اب آئی امام زحیلی کی تحقیق، وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے ایک تو واجب ادا کرنا ہے، جو آپ نے سن لیا صاحب حیثیت شخص پر واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے انعامات ہیں ہمارے اوپر، اس نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، تو اس وجہ سے شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے نا۔
اللہ کا حکم ہے، واجب ادا ہو رہا ہے، ساتھ مالی شکرانہ بھی ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات، علی بقاء الانسان من عام لعام، واجب ادا کیا، خوشی سے کیا، رضائے الہی میں کیا، اور نعمت کا شکریہ ادا ہے۔ علی بقاء الانسان لعام من عام، پورے سال کے اپنی حفاظت کا صدقہ بھی دے دیا ہے۔ قربانی حفاظت بھی ہے۔ دیکھو زکوٰۃ جب بندہ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ فرض کو ادا کر رہا ہے، لیکن فرض ادائیگی میں ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ نکالنے والے کی مال کی حفاظت ہو گئی ہے پورے سال کے لیے، اگلے سال تک۔ یہی بات اسی طرح بھی، اور تیسری چیز کہ یہ قربانی مکفرۃ للسیئات، گناہ کو معاف کرتی ہے، ثواب عطا کرتی ہے، اور اس کے بالوں کا، کھروں کا، پٹھوں کا، ہر چیز کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرات صحابہ نے، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ کیا ہے اضاحی قربانی؟ آپ نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے والد دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا حضرت اس سنت پر عمل کرنے میں ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تو بال تو گائے بیل پر اور بکری پر ہوتا ہے، دمبے کے بالوں کو بال نہیں کہتے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا فصوف یا رسول اللہ، کیا دمبے کے جو اوپر اون ہوتی ہے اس کے بھی ایک ایک اون بال کے بدلے میں نیکی ملے گی؟ آپ نے فرمایا فصوف من حسنہ، ہر صوف کا ہر بال جو ہے اس پر بھی نیکی ملے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو واجب ادا ہو رہا ہے، تقرباً الی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر ہے، خوشی کے ساتھ ہے، گوشت کی کھانے کی نیت نہیں ہے، فریجوں میں جمع کرنے کی نیت نہیں ہے۔ ابھی سے جناب فریج مہنگے ہو جائیں گے، فریجوں کو ٹھیک کرنے والوں کے جناب مارکیٹ کھل جائے گی، اور یہ پتہ نہیں قربانی گوشت تو تقسیم کرنا ہوتا ہے، سٹاک کرنا۔ شریعت نے جو مستحب درجے کی بات کہی ہے اس پر عمل کیا کریں کہ ایک اپنے لیے حصہ، ایک غربا کا، ایک رشتہ داروں کا۔ بے شک رکھنا جائز ہے، لیکن ابھی سے ارادہ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے، گوشت کی نیت صحیح نہیں ہے۔ دیکھو نا یہ کتنا نازک سفر ہے۔ فرمایا کہ قربانی کا گوشت کھانا حلال طیب ہے، شفاء ہے۔ قربانی کا جانور یہ میدان حشر میں بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، ہو سکتا ہے اس وقت دوبارہ قربان ہو اور جنت کے لیے غذا بنا دی جائے، پل صراط سے گزارنے کا سبب بنے گا، وہ نہیں چل سکے گا، یہ سواری بن کر اس کو یوں پل صراط پار کرا دے گی۔ یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب یہ کہ قربانی کا گوشت حلال طیب ہے، اب ادھر تو کھانے کا حکم ہو گیا، اور ادھر کیا فرمایا کہ قربانی کے ذبح کے ٹائم یا اس سے پہلے آپ کا ارادہ ہی قربانی کا اس لیے ہے کہ مزے کریں گے، گوشت کھائیں گے، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، تو قربانی ضائع ہو گئی۔ یہ دونوں پہلو ہیں، خودی اور تکبر میں فرق۔ خودی اور تکبر میں فرق بھی تب آتا ہے جب کسی شیخ کی مجلس میں بندہ بیٹھے، ورنہ ظاہری طور پر تو دونوں ایک ہیں۔ روحانیت میں جانے کے لیے امام غزالی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ دریا کو پار کر رہا ہے ایک بندہ، 10 فٹ اندر گیا ہے ابھی، اور ایک وہ بندہ ہے جو نکلنے والا ہے اور 10 فٹ
اس کا سفر پانی کا رہتا ہے۔ جو بادی نظر ہے وہ ان دونوں کو یہی سمجھتا ہے کہ وہ بھی 10 فٹ اندر ہے اور یہ بھی 10 فٹ اندر ہے۔ فرق تب کرے گا جو ابھی تو سالک ہے، منزل معرفت میں جا رہا ہے، اور ایک غوطہ زن ہو کے جا رہا ہے۔ سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ اس بحر میں بہت باقی ہیں ابھی لؤلؤ لالا۔ اللہ کے ہر حکم میں روحانیت ہے، ہر حکم میں مٹھاس ہے، ہر حکم میں تقرب اللہ ہے، ہر حکم میں اللہ رسول کی رضا ہے۔ صرف حکم کی اتباع نہیں ہے، وہ تو ہو ہی رہی ہے، لیکن اس میں درجات اور مقامات مل رہے ہیں۔ حضرات صحابہ سب اونچے سب اونچے سب اونچے، ہم تنگ ظرف نہیں ہیں، اسلام کا حکم یہی ہے، لیکن فرمایا کہ جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے وہ سب سے اونچے ہیں، جو بعد میں آئے نا نمبر ان کا درجہ دوسرا ہو گیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ واجب ادا کرنا ہے، نعمت کا شکر ہے، اللہ نے دیا ہے سب کچھ، اور تقربا الی اللہ، ہر وقت جائزہ لینا ہے، ہر وقت جائزہ لینا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو پورے سال کی حفاظت کا صدقے کا درجہ دے گی اور گناہوں کو معاف کرے گی، پل صراط کے لیے آسانی ہوگی، اور نیکیاں عطا کرے گی ایک ایک بال کے بدلے میں جدھر توجہ ہی نہیں ہوتی۔ گوشت اپنی جگہ پر وہ تو قیمتی چیز ہے، اس پر تو اور کچھ بہت ملے گا۔ 7 حصے ہوتے ہیں نا جی بڑے جانور میں، اتنا نازک پہلو ہے، یہ عبادت ہے نا۔ ایک بندے کی نیت بھی اگر اس میں یہ ہے کہ گوشت اچھا ملنا چاہیے تاکہ صحیح کھائیں گے، باقی 6 کی نیت ہے اللہ کی رضا ہے جو بھی ہے جی، بس ایک کی نیت گڑبڑ ہے 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی نیت کو درست، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو بندہ خشوع خضوع کے ساتھ 2 نفل پڑھ رہا ہے، نیت یہ ہے کہ آج افسر بھی نماز میں آیا ہوا ہے، وہ 2 نفل افسر کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں بھی بہت اہم پہلو ہے، جو الگ بکرا کر رہا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، نیت کیسی ہے، ایک قربانی خراب ہوئی۔ اور اب یہاں پر تو یہ بات ہوئی کہ ایک بندے کی نیت بھی گڑبڑ ہوئی تو ساروں کی قربانی، اور ادھر دوسروں کے لیے کیا حکم ہوا ہے جو قربانی کر رہے ہیں۔ جیسے اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں نے گوشت بھی برابر تقسیم کرنا ہے، ہڈیاں بھی برابر تقسیم کرنی ہے، کلیجہ وغیرہ بھی وہ برابر تقسیم کرنا ہے، تاکہ کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ ادھر بوٹی بڑی ہو گئی، اور یہ آنی بھی نہیں چاہیے، آنی بھی نہیں چاہیے۔ تو بات یہ اہم مسئلہ ہے، یہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں احراق دم پسند ہے۔ احراق دم، خون کا بہانا، قربانی آپ کی ہو گئی، جب خون نکل آیا اللہ کی رضا کی خاطر قربانی۔ اب آگے یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، انعام پہلی شریعتوں کے لیے تو نہیں تھا قربانی کا گوشت کھانا، آپ کے لیے انعام ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قربانی کا گوشت آپ کی امت کے لیے حلال طیب قرار دیا گیا، مال غنیمت حلال طیب قرار دیا گیا، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا، چھوٹی عید کا 1 دن، بڑی عید کے 4 دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کہ اللہ آپ کو گوشت کھلانا چاہتا ہے، آپ مہمان ہو، اگر یہ قربانی واجب نہ ہوتی، کون ایسا بندہ ہے جو بے شک جیبیں اور بینکوں اور جناب بریف کیس بھرے ہوئی ہیں نوٹوں کو، کون قربانی کرنی تھی، کس نے جانور ذبح کرنے تھے؟ یہ قربانی کی وجہ سے ہر کوئی قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ فرمایا اب یہ ایام مہمانی کے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہو، کھاؤ گوشت، لیکن پہلی نیت آپ نے ٹھیک کرنی ہے۔ یہ دونوں نازک پہلو ہیں۔ قربانی کا گوشت حلال طیب بھی ہے، کھانا ہے، ان دنوں میں روزے رکھنا بھی منع ہے، اور اگر گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر رہا ہے تو قربانی نہیں ہوئی، اور ادھر کھانے کا حکم ہے۔ یہی میں کہہ رہا تھا، کسی سال صوفی کی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھو گے تو خودی اور تکبر کا فرق آ جائے گا۔
کہ ظاہری طور پر تکبر متکبر شخص بھی وہی ہوتا ہے، نظر ایسے ہی آتا ہے جو خودی والا ہوتا ہے، اور یہی وہ فرق ہے کہ 10 فٹ اندر گیا دریا کے اور 10 فٹ نکلنے میں اس کے رہتے ہیں، دونوں بظاہر بادی نظر میں تو ایک نظر آتے ہیں، حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں بھی اپنے زاویہ نظر تمام نیکیوں کا دار و مدار، انما الاعمال بالنیات، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، خدمت خلق ہو، زکوٰۃ ہو، فطرانہ ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی نیکی ہو، قربانی ہو، یہ عبادت ہے، اس سے پہلے نیت کا جائزہ ضروری ہے۔ اگر اس میں گڑبڑ ہے تو پھر وہ ظاہری طور پر تو کچھ ہو ہی گیا، لیکن عبادت قبول نہیں ہوتی جب نیت ٹھیک نہ ہو۔ فرمایا لا تصوموا فی ہذہ الایام فإنها ایام اکل وشرب وباء۔ اے مسلمانوں، میرے آخری حبیب کے ماننے والوں، قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ فإنها ایام اکل وشرب وباء، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے یہ مہمانی کا انتظام کیا گیا ہے، کھانا کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اطعموا البائس والفقیر، خود بھی کھاؤ، جو مانگنے والے ہیں انہیں بھی کھلاؤ، جو مانگنے کے لیے نہیں آئے تمہیں پتہ ہے انہیں ضرورت ہے ان کو بھی کھلاؤ۔ فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْفَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ابن آدم کا یوم النحر کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور نیکیاں اپنے اپنے مقام پہ پورے سال ذکر و اذکار تسبیحات ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ میں مغرب سے پہلے 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز کی ادائیگی کی بات، ان دنوں میں اللہ کو اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ، سنو لوگو، یہ خون ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ عند اللہ اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ سوچ مسلم اپنی دل کی کھڑکیوں کو کھول، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے جس میں سے تو دے رہا ہے، خوشی سے ادا کر، بخل نہ کر، اور جس جانور کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی ذرا اچھا ہو، عیب دار نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا لولا، بیمار، کمزور، جو چل نہ سکتا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ادھر دیکھو نا، لوگوں نے تو اپنے لخت جگر کے گلے پر بھی چھری پھرنا شروع کر دی تھی، اور تم اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح نہیں کر سکتے ہو۔ سنو لوگو، یہ نہ سمجھو اللہ کو خون چاہیے، اللہ کو آپ کا گوشت چاہیے، یا اللہ کو کھال چاہیے، نہیں۔ قرآن دستک دیتا ہے، غافل دلوں کو جگاتا ہے۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ سنو لوگو، تم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا چاہتے ہو، ذبح کر رہے ہو، ہرگز اپنے دل میں یہ بات نہ لانا کہ اللہ کو گوشت چاہیے، خون چاہیے، ہرگز نہیں۔ آپ کی بات ماننے کی صلاحیت چاہیے کہ ہمارے حکم پر عمل کتنا کرتا ہے۔
ہمارے راستے میں مال خرچ کر کے جانور خرید کر اس کو ذبح کرتا ہے. یہ تقوی آپ کا ہمیں چاہیے اور یہی تقوی آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی کا راستہ عطا کرے گا. تو بات یہ ہے جانور کو قربان کرنا کیا مشکل ہے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, مجھے یہ بندہ لیٹ آیا تو اس پر بات سمجھ آئی نا. یہ اس کی بیگم بڑی بے ادب تھی, تو لوگ کبھی ملنے جاتے تھے تو پیر صاحب سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ دستک دیتی. لوگ پیر صاحب سے ملنا ہے تو وہ اندر سے وہ شروع ہو جاتی کہ اس پیر کو کون بدبخت, کون فلانا, کون شیخ, کیسا پیر, اس کو تم ملنے آ گئے ہو. وہ بیچارہ چپ کر کے خانقاہ میں بیٹھ جاتا. پیر صاحب آتے تو ملاقات ہو جاتی. جب پیر صاحب کا مزاج درست دیکھتا تو حضرت صاحب وہ ہم آپ کے گھر میں دستک دیتے ہیں اور یہ مسئلہ ہوتا ہے. کہا بس برداشت کرو, میری جو اللہ کے ہاں مقبولیت ہے وہ یہی ہے کہ اس کو برداشت کرتا آ رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں. یہ میرا خیال ہے کو کھاتا ہے. اسی طرح ہی ہے, ہر جمعے کو ایک نہ ایک نئی چیز نے لوگوں کو پھلانگتا ہوا سامنے آنا ہوتا ہے. مولوی صاحب کا دیدار آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے تو پہلے آنا چاہیے. لوگوں کے کندھوں کو ہرگز نہ پھلاؤ, ہرگز نہ. بہت بڑا گناہ ہے. جمعے کی فضیلت سے بندہ معروم ہو جاتا ہے اور پھر کیا رہ پیچھے کیا گیا جب جمعے کی فضیلت ہی ختم ہو گئی. بات کر رہا ہوں قربانی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ناغہ نہیں کیا. ایک دفعہ سفر میں تھے, حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پھر اس میں گائے ذبح کی 7 حصے اس میں ملائے. اور جابر کی روایت میں کہ اونٹ میں بھی 7 حصے ہم ملاتے تھے. اور دمبے تو آپ کرتے تھے کہ جب آپ مدینہ میں موجود تھے, اس لیے میں نے شروع میں ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر بات ختم کی ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے. میں نے یہ نہیں کہا مقیم پر قربانی واجب ہے. بعض رات نے یہ لکھا ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب مقیم پر قربانی واجب ہے. اب وہ جو سفر میں آپ تھے اور قربانی کی گئی تو وہ تو مقیم نہیں تھے. اس لیے جو حج پر لوگ جاتے ہیں نا, ایک حج کی قربانی ان کے ذمہ ہوتی ہے اور ایک جو روٹین میں مالداری کی قربانی کرتے ہیں وہ بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے. وہ اپنے گاؤں میں کر سکتے ہیں, حج والی قربانی اپنے گاؤں میں نہیں کر سکتے, وہ حدود حرم میں نازل. میں جو بات کر رہا تھا دوستو کہ قربانی جانور خریدنا ہے اور اس میں شرائط کہ مسنہ ہونا چاہیے, یعنی دوندا, کھیرا نہیں دوندا. بکرا دوندا ہوتا ہے سال کے بعد, گائے دوندا ہوتی ہے 2 سال کے بعد, اونٹ دوندا ہوتا ہے 5 سال کے بعد. شریعت کا ایک ہی لفظ ہے لا تذبحوا الا مسنہ, نہیں ذبح کر سکتے ہو مگر دوندے کو. دمبے میں گنجائش سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. فرمایا الجزا, یاد رکھنا یہ عربی زبان ہے, لفظ جزا 6 مہینے کا پورا ہو 7ویں میں داخل ہو اور برابر نظر آتا ہے سال کے, تو صرف اور صرف اور صرف یہ گنجائش دمبے کے اندر ہے اور کسی جانور میں یہ نہیں ہے. وہ اپنے علامات پوری ہونی چاہیے. جانور کو ذبح کرنا کیا مشکل ہے. بات یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ اور یوں اور قربانی کے لحاظ سے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. قربانی تو شروع میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی تھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. قربانی تو اس وقت تھی, آسمانی بجلی آتی تھی جلا دیتی تھی, جس کی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو نہیں جلاتے تھے. بڑے مسائل تھے دوستو. آپ یہ خود دیکھیں نا, 10 بندوں نے قربانی کی, جا کے دامن کو میں قربانی کر کے چھوڑ کے آ گئے. آسمانی بجلی آئی, 7 کی جلا گئی, 3 کے رہ گئی. ان 3 بندوں کو تو منہ دکھانا دنیا والوں کے سامنے مشکل ہو جاتا تھا کہ ہماری قربانی نہیں ہوئی ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے نہیں ملی کسی کو. فرمایا اوتی تو خمسن لم یؤتہن احد من قبلی رسولا.
مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں، میرے سامنے میرے پہلے کسی پیغمبر کو بھی یہ نہیں عطا کی گئی۔ فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، میرے لیے، میری امت کے لیے جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کو عبادت خانے میں آنا ضروری تھا، اور مجبوراً مسافر ہے، مریض ہے، مجبوراً جہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے نماز ادا ہو جائے گی۔ وَطُہُورًا، اگر پانی میسر نہیں ہے یا اس پانی پر استعمال پر قادر نہیں ہے تو تیمم کرے۔ فرمایا یہ ایک چیز ہو گئی۔ فرمایا بُعِثْتُ إِلَىٰ كَافَّةٍ لِلنَّاسِ، پوری دنیا کے لیے مجھے پیغمبر قیامت تک کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہے۔ إِلَىٰ أَسْوَدٍ أَحْمَرٍ، سرخ کی طرف، کالوں کی طرف، گوروں کی طرف، ہر طرح کے لوگوں کے لیے قیامت تک کے واسطے یہ مجھے خصوصیت اللہ نے عطا کی کہ مجھے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ خاتم النبیین، یہ لفظ یاد کر کے جاؤ پڑھے لکھے دوستو، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، کہیں حلف اٹھاتے وقت آپ سے یہ لفظ ادا نہ ہو۔ آگے ووٹ آ رہے ہیں، ایم این اے بنو گے، ایم پی اے بنو گے، کونسلر بنو گے، پتہ نہیں کیا کیا چیز بنو گے، بادشاہ بنو گے، وزیر اعظم بنو گے، اپنے پیغمبر کا نام لینا تو سیکھ لو۔ خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، فرمایا مجھے شفاعت کا عزتاں ہوگا۔ اوتیتو الشفاعہ وہی نائلۃ من امتی من لم یشرک باللہ شیئا، مجھے میدان حشر میں شفاعت کا اذن ملے گا، اور میری شفاعت ہر میرے امتی کو فائدہ دے گی۔ شرط ایک ہے کہ میرے اس امتی نے، میری اس امتی نے پوری زندگی میں اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کیا ہو۔ اور فرمایا احلت لی الغنائم والاضحیہ، مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ مال غنیمت میں میرے لیے، میری امتوں کے لیے، میری امتی کے لیے حلال کر دیا گیا مال غنیمت، والاضحیہ، اور جو قربانی کرتے ہو یہ بھی حلال کر دی گئی، کھانا حلال ہو گیا۔ پہلوں کے لیے حلال نہیں تھا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور دوندہ جانور سب سے اچھا ہوتا ہے، اس لیے دیکھو نیت درست رکھنی ہے کہ گوشت ایسے جانور کا کھایا جائے تاکہ فائدہ بھی ہو۔ ویسی پاگل ہیں وہ، لاکھ روپے خرچ کر کے آپ کے رحیم یار خان میں تلور کا شکار کرنے آتے ہیں، وہ پاگل ہیں وہ۔ اور جو مریل جانور ہوگا تو جیسے اس کی صحت ہے وہ کھانے کے لحاظ سے وہی صحت بنے گی نا اس بندے کی بھی۔ شریعت نے یہ کیا۔ اور بات یہ ہے دوستو کہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ عبادت ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اور فائدہ دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے۔ یاد رکھنا ایک جملہ اور سبق یاد کرتے رہنا، اسلام کا ہر حکم ایسا ہے کہ اس پر عمل کرنے میں فائدہ دنیا کا بھی ہے اور فائدہ آخرت کا بھی ہے۔ میرا کہنا آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے جمعے کو بات ہو۔